اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توبہ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ سچے دل سے جو معافی مانگ لے، جو اپنی غلطی پہ نادم ہو، اور ہر رجوع کرنے والے اور پکارنے والے کی پکار پہ اللہ تعالیٰ لبیک کہتے ہیں، جس طرح اللہ ہماری توبہ قبول کرتے ہیں نا، اگر اس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیں تو ہمارا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی یہ پکار سب کے لیے۔ کون؟ نافرمان، گناہ گار، مجرم، غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگ، وہ لوگ جو گناہ اور اطاعت کے بیچ میں متردد ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ ایک سوال آ سکتا ہے کہ مومنین تو ویسے ہی بڑے سیدھے رستے پہ ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ضرورت ہے توبہ کی؟ تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ سورۃ نور کی یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ آیت نمبر 31 ہے یہ، کہ سب کو اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم اس قدر گناہ کرتے رہو کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں اور پھر تم توبہ کرو، کیا ہوگا؟ سوچیے، انسانوں پہ قیاس کر کے تو مایوسی ہی ہوگی، چلو بھاگ جاؤ، ہر وقت ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے، اور یہ نہیں اور وہ نہیں اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ واقعی اللہ کہتے ہیں نا، اللہ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ فرمایا تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کی توبہ قبول نہیں بھی کرتا اللہ تعالیٰ؟ جی، کچھ لوگوں کی توبہ وہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ انسان اپنے جرم کے اعتبار سے اس سٹیج پہ جا چکا ہوتا ہے کہ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ ایک بار، دو بار، کتنی بار، 4 بار، 10 بار۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو جی 1000 بار کا ہے، حالانکہ یہ مبالغہ ہوتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، ایسی باتیں نہ کیا کریں، سیدھی بات کریں، جس کو نہیں ماننا تو نہ مانے۔ آپ 1000 بار کہتی ہیں تو کیا اگلا بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے؟ آپ بولے میں نے 2 بار کہا ہے، ٹھیک نہیں؟ بچوں کو اب سارا وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تمہیں 100 بار کہا ہے، تمہیں 1000 بار کہا ہے، نہیں کہیے، اٹس ناٹ گڈ وے۔ کئی لوگ کہتے ہیں تمہیں 1000 بار کا جھوٹ نہ بولا کرو، تو آپ نے تو خود جھوٹ بول دیا۔ ہاں، بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان، سرکش اور بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ کب تک؟ جب تک وہ توبہ کرے نا۔ یعنی ایک سمپل سا جملہ لکھ لیں، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جو توبہ نہیں کرتا، جو شرمندہ نہیں ہوتا، جو صرف ایسے ہی کر رہا ہے جیسے کہ اس کو شوق ہے، بس خانہ پوری کر رہا ہے، رسمی توبہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھتا ہے۔ پھر ظالم اور جابر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کو نہ چھوڑ دے۔ شرابی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ شراب نہ چھوڑ دے۔ اسی طرح قاتل کا قتل، یعنی پہلے پچھلے معاملے کو سیدھا کرو پھر آگے چلو۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت انس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن کے قاتل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سلسلہ صحیحہ 3742۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے کیسے انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے نا۔ عموماً پہلے دور میں کہتے تھے کہ کہیں قتل ہو جائے نا تو سرخ آندھی چلتی ہے۔ اب شاید اس لیے تھم گئی، اگر یہ بات سچ تھی کہ پھر تو ہر وقت ہی آندھی چلتی رہے۔ پھر اسی طرح نسائی کی روایت ہے 5674، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی پھر توبہ نہیں کی تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ تو یہ حدیث یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرابی کی، قاتل کی توبہ نہیں قبول کرتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔
اور دلیل وہی ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور طہارت رکھنے والوں کو۔ کب تک معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لکھیے التواب کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے، یہاں کوئی تالے نہیں پڑتے، یہاں چھٹی نہیں، یہاں لنچ بریک نہیں۔ دنیا میں لوگوں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جو پارڈن کا ایک تصور ہے کہ جی معافی مانگنا پریسٹ کے پاس جا کر، آپ دیکھیے پتہ نہیں وہ اس وقت ہو نہ ہو، شاید سنڈے کا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، لیکن التواب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرتے کرتے بندے کے اپنے اندر بھی تو ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں نا، پھر میں کیوں کسی کے ساتھ ایسا کروں، پھر مجھے کیا ہے، میں بھی تو اپنے آپ کو ٹھیک کروں، یعنی اپنی اصلاح، اس کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو ہمارے در لوگوں کے لیے کیوں بند ہو؟ حضرت ابو سعید خدری سے ایک واقعہ بھی یاد، روایت اللہ کے نبی نے جو بات بیان کی، کیسے وہ شخص جو 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، اور جب کسی راہب سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہے، حل لی من توبہ، اس نے کہا تیری تو کوئی توبہ نہیں ہے، لو 99 قتل کر کے توبہ کی بات کرتا ہے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، اور یہ جو 100واں قتل تھا نا، یہ اس کے گلٹ کا تھا کہ میں گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں اور تم مجھے نکالنے ہی نہیں دینا چاہ رہے۔ اور یہ ہوتا ہے جب بندہ نکلنا چاہے کسی گھڑے میں سے تو اس کو کوئی نہ نکلنے دینا تو اس کو اور بھی اس پہ غصہ آتا ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر جاتے جاتے ایک ایسی بستی کی طرف چلا گیا، جو ایک شخص نے جو علم والا تھا، اس نے کہا بس چلے جاؤ، معافی ہو جائے گی، بس اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ جہاں ایک دفعہ بدنامی ہو جائے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو رستے میں موت آ گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، ادھر کی کہا پھیل جا، اور جب زمین ناپی گئی تو دور جہاں جانا تھا وہ رستہ کم تھا، اور جدھر سے نکلا تھا وہ زیادہ تھا۔ رحمت کے فرشتوں کو اللہ نے اس بندے کا ذمہ دے دیا اور اس کو جنت میں لے گئے۔ پورا واقعہ ہے، اس پہ میں نے بہت پہلے پورا صرف ورڈ ٹو ورڈ اس حدیث کو عربی میں پڑھ کے اس پہ بات کی تھی۔ واقعی اس وقت دل میں آتا ہے کہ واہ اللہ تیری شان ہے۔ قیسو بینہما، دونوں فاصلوں کو ناپ لو، اور ادھر صالحین کی بستی کو کہا تقربی، ذرا سی قریب ہو جا، اور گناہ والی بستی کو کیا کہہ دیا، تباعدی، تھوڑا بودھ پیدا کر لے، دور ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے، نہ وہ بستی دور تھی نہ قریب تھی، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اسباب بنا دیتا ہے۔ اور اگر بار بار آپ کی توبہ ٹوٹ جائے تو بھی مایوس نہ ہو، بار بار توبہ کیجیے، بار بار گناہ کرتے ہیں بار بار توبہ کیجیے، کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جایا جائے، دل میں ندامت ہو، پختہ عزم ہو، آئندہ نہیں کروں گی، آنکھوں میں آنسو ہو، دل کانپ رہا ہو، بس مایوس نہ ہو، خطا ہو جائے رونا گڑگڑانا شروع کر دیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُوَ، ہے کوئی جو اس کے سوا کرے، کون سا در ہے، کس کو کھٹکھٹائیں؟ عمر بھر اس کوشش میں لگے رہیے، اور جس کو التواب نوازنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کو اپنی رحمت کے حاصل کرنے کے ڈھنگ بھی سکھا دیتا ہے۔ کسی نے ایک عالم سے کہا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمائے وہی کرے جو اس کے ماں باپ یعنی آدم اور حوا نے کیا، اور وہ کیا تھا، اپنے کیے پہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر آپ دیکھیے کہ تواب کا در چونکہ کھلا رہتا ہے نا، تو ابن ماجہ کی روایت ہے 4070 صفوان بن اسال سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب یعنی سورج کے ڈوبنے کی سمت میں ایک دروازہ ہے، ایک کھلا دروازہ ہے، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک سورج ادھر سے نہ نکلے، اور جب سورج ادھر سے نکلے گا تو اس وقت کسی شخص کا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کی ہو، اس کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔
تو اللہ کی ہستی آپ کے میرے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا۔ دیکھیے دنیا میں کسی سے بھی کوئی کام ہو کہنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے انسان کو واقعی فکر لگ جاتی ہے، ہائے یہ کیسے کرائیں، اور دعا کیجئے کہ آپ کو اللہ کسی کے بس نہ ڈالے۔ وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ جب آپ پر اللہ کے سوا دوسروں کے محتاج کر دیے جاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ رب